صحیح بخاری میں بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور اپنے مخالف کو مکہ مار کے مار دیا۔ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور مکہ مار کے اس کا کام تمام کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، بڑی ہی اہم گفتگو ہے اور بڑی ہی اہم ویڈیو ہے جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، وہ ہے مفتی راشد صاحب کی، اور ان کے ساتھ یعنی ووٹ کاسٹ کیا کسی نے۔ تو ناظرین، دکھ والی بات یہ ہے کہ مفتی راشد، میں کہتا تھا کہ یہ بندہ سمجھدار ہے، اللہ پاک نے اس کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن یہ بندہ بھی کہتا ہے کہ ہم بزرگوں کو بچانے کے لیے انبیاء کی باتیں کریں گے، یعنی بزرگوں کو بچانے کے لیے ہم نبیوں کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ جیسے اگر نبی یہ کام کر سکتا ہے تو پھر ہمارے پیر نے، اگر بزرگ نے کر لیا تو پھر حرج کیا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ اپنے بزرگوں کو کب تک یہ بچائیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا، سورہ فاتر ہے، اللہ پاک سب بزرگوں کو اکٹھا کریں گے، سب ولی جتنے بھی بزرگ ہیں جو بھی ہیں، اور کیا کہا جائے گا؟ یہ اور کہا جائے گا کہ آپ لوگوں نے ان کو شرک کی دعوت دی، کہ آپ نے کہا تھا شرک کریے گا، ہماری قبروں کے اوپر عرس لگائیے گا، ہمارے قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھیے گا، ہماری قبریں چاٹیے گا، ہمارے قبروں کو سجدہ کریے گا، تو سارے کیا کہیں گے؟ وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اس دن سارے کے سارے انکار کر دیں گے، سارے کے سارے انکار کر دیں گے، اور یہ جو پوج رہے ہیں اور جو بچا رہے ہیں اپنے بزرگوں کو اور یہ قبریں چاٹ رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، ان سب کو لمحہ پا لیا جائے گا۔ ہاں، سورہ فاتر ہے۔ اس دن یہ کیا کہیں گے؟ سب نے تو انکار کر دینا ہے، اللہ کے ولیوں نے، پھر یہ پھنس گئے۔ تو خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو بڑی ہی اہم ویڈیو ہے، مکمل دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز کا علم ہوگا۔ یقین مانیے، میرے خیال کے مطابق جو بندہ اس کو مکمل دیکھے گا وہ کبھی بھی ان مفتیوں کی، ان مولویوں کی باتوں میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ کھولے گا تو رب العالمین کا قرآن کھولے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کھولے گا۔ تو آئیے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو۔ ایک آپ کا کلپ میری نظر سے گزرا جس میں آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا، کہ ان کا ایک مرید تھا، تو اس کو مرید نے ان کو وضو کروایا، اور وضو کروانے کے بعد جو لوٹے کا جو رخ تھا وہ اس نے قبلہ کی طرف نہیں کیا، تو اس پر غوث پاک نے ان کی طرف دیکھا اور وہ اپنے مرید کو بسم کر دیا جلا کر کے۔ اب بتائیں مجھے، ایسے واقعات سنا کر کے آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ آج کا ینگ جنریشن، یونیورسٹیز کے، کالجز کے لوگ جب اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھیں گے، وہ تو سرے سے، جو اگر کچھ ان کی یقیناً اچھی تعلیمات بھی ہوں گی تو وہ تو سرے سے یہ تعلیمات کا انکار کر دے گا۔ دیکھیں، بحمداللہ تعالیٰ میں اس بات کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ کون سی بات کہاں کرنی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، میں یہ واقعہ بیان نہیں کر رہا، اصل میں وہ کلپ کاٹا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ ایک رسالے کے اندر واقعہ لکھا ہوا تھا، اور دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار نے اس واقعہ کو بیان کیا اور ان کی اس ویڈیو کو چلایا جاتا تھا۔ اب چلا کے اس پر اعتراض کیا گیا، اس اعتراض کا میں نے جواب دیتے ہوئے کچھ الزامی اور کچھ تحقیقی باتیں اپنے اس بیان کے اندر بیان کی، اور وہ جواب دیتے ہوئے میں نے اس واقعہ کو دہرایا۔ جب دہرایا تو وہ جو دہرانے والا حصہ تھا نا، وہ کاٹ کے تو ثابت یہ کیا کہ میں اس واقعے کو جو نا اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ میں ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے میں اس کو کلیریفیکیشن دے رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون سی باتیں عوام کے سامنے کرنی اور کون سی نہیں کرنی۔ وہ میں نے اعتراض کا جواب دیا تھا۔ اب اس پر اعتراض یہ ہوا کہ دیکھیں، جس طرح آپ نے بات کی ہے، سوال پیش کیا کہ دیکھیں اس طرح اعتراض ہوتا ہے۔ بھئی اعتراض کو اگر دیکھیں تو یہ اعتراض تو پھر قرآن کریم پہ بھی لوگ کرتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور اپنے مخالف کو مکہ مار کے مار دیا۔ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور مکہ مار کے اس کا کام تمام کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ نکال دی۔ یہ واقعہ قرآن تو حجت ہے ہمارے لیے۔ بھائی
آپ جو جس جیسے اعتراض کر رہے ہیں نا، حجت تو ہے بحمد اللہ تعالیٰ، حجت ہے، سنت بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ میں مخالفین کی بات کر رہا ہوں کہ اگر لاجک اور عقلی اعتراض کے اعتبار سے بات کریں تو جو اسلام مخالف ہے وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو اسلام مخالف ہے وہ حدیث کے اوپر بھی اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ بندہ مار دیا اور قتل کر دیا۔ کس طرح قتل کر دیا؟ آپ نے کوئی مکہ مارا، نگاہوں سے کوئی تھپڑ مارا، کوئی چھری ماری، کوئی ڈنڈا مارا، کچھ بھی نہیں بھائی۔ دیکھا غصے کے ساتھ اگر استاد اپنے شاگرد کو دیکھے، غصے کے ساتھ اگر باپ اپنی بیٹے کو دیکھے اور وہ بیٹا فوت ہو جائے اور وہ غصے کی تاب نہ لا سکے، اس کے اندر اتنی برداشت نہ ہو، تو اس سے کیا باپ کے اوپر جو نا وہ 302 کا پرچہ ہوگا؟ میں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے میں نے ریفرنس دیا کہ انہوں نے مکہ مار کے بندہ مار دیا اور تھپڑ مارا تو اسرائیل علیہ السلام کی جو آنکھ نکال دی۔ جب میں نے یہ 2 حوالے بیان کیے تو کہا جی کہ اصل میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو مکہ مارنے سے بندہ مر گیا ہے یا اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گیا ہے، تو مکہ جو ہے یہ قتل کا انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے، مکہ قتل کا انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہمارا بنتا ہے کہ کیا کسی کو دیکھنا یہ قتل کا انسٹرومنٹ ہے؟ تو مکہ مارا بندہ مارا ہے، تھپڑ مارا تو آنکھ نکل گئی ہے، ادھر تو نہ تھپڑ مارا نہ مکہ مارا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس غصے سے دیکھا ہے تو بندہ فوت ہو گیا۔ تو اس میں 302 والی بات کو بنتی ہے یا کسی کو قتل کرنے والی بات اور اس پر اعتراض بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اب یہ ہے کہ تحقیقی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے غصے سے جلال سے دیکھا اور وہ مرید تاب نہ لا سکا اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ اپنی جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں بھائی عقلاً نہ تو اس کے اوپر نہ کوئی عقلاً کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی شرعاً گرفت ہے۔ جو شرعاً گرفت ہے وہ مجھے کر کے دکھائیں، وہ مجھے بتائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اس کے اوپر شرعی گرفت آتی ہے اور اس کی بنیاد پہ یہ واقعہ ریجیکٹیبل ہے، مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ اعتراض میں بنتا ہے۔ کوئی عالم نہیں ہوں کہ میں اس پہ کوئی شرعی حکم ظاہر ہے کہ جو اعتراض آپ کو کسی سے پیچھے سوال آیا ہے نا، تو آپ سوال کر کے اس پر جو آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض آتا تو کریں، کوئی استحالہ استبعاد کوئی اس کے اوپر کوئی گرفت آتی ہے وہ بتائیں، وہ تو علماء بتائیں گے پھر، ذات نہیں آتی۔ ٹھیک ٹھیک ہے، اس کو مزید میں کر دوں، وہ اس پر یہ پیش کرتا ہے مملی مرزا کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 10 سال رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک اخلاق تو یہ کہ حضور کی بارگاہ میں 10 سال رہنے والے خادم جو ہے نا، حضور نے کبھی ایک مرتبہ ان کو نہیں ڈانٹا۔ تو یہ ان کے پیر ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کو ڈانٹتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ایک حوالہ پیش کر رہے ہیں نا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو نہیں ڈانٹا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا؟ بخاری مسلم تو پڑھو نا، صرف سامنے رکھیے ٹیبل پہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں 2 غلام آئے تو فسبہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ان کو سب کیا، حضور ان پر غضبناک ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سب کیا۔ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یا اللہ جس مومن کو میں سب کر دوں یہ سب قیامت کے دن اس کے لیے قربت کا بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پہ جو نا وہ غضب بھی فرمایا ہے، ڈانٹا بھی ہے، حضور نے کئی جگہ پہ تربیت کے لیے تعدیب کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ بھی فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی مقام پہ آپ نے نہیں ڈانٹا تو اس کا مطلب کبھی کسی کو حضور نے ڈانٹا نہیں، حدیث سے موجود ہے، ثابت ہے۔ تو کسی موقع پر تادیباً ادب سکھانے کے لیے اپنے شاگرد کو استاد یا اپنی اولاد کو والد ڈانٹتا ہے تو اس میں کوئی شرعی طور پہ کوئی گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ یعنی کہ آپ کے جو اسلاف ہیں ان کی نظروں میں اتنی طاقت ہے کہ کتاب نہیں لا پایا، میرا یہ سوال ہے کیا جس طرح انجینئر صاحب بھی اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں اور میرے ذہن میں بھی سوال ہے کہ کیا ان کی نظریں جہاں پہ گستاخانہ مواد محفوظ ہے آج بھی، ٹھیک ہے، جہاں پہ سینکڑوں کے اور ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہمارے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو ہے وہ گستاخانہ مواد موجود ہے، کیا ان کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچتی کہ وہ وہاں پر دیکھیں اور وہ ہارڈ ڈسکوں کو جلا کے راکھ کر دیں؟ یہ تو اعتراضات ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں، ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں۔ جواب دیکھیں ایک ہوتا ہے الزامی جواب، ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب۔ الزامی جواب تو پھر اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ اعتراض جو صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ مشیت الہی کے تابع ہیں، ان کی جو مشیت ہے وہ مشیت الہی کے تابع ہے،
یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف کو کام کرتے ہیں یا اللہ کی مشیت کے خلاف کو کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا شروع کر دے اور اللہ کی مشیت کے خلاف ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم تو قوی ہے، طاقت والا ہے۔ دنیا میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑ دی ہوئی ہے۔ تو اولیاء اللہ اس بات کے مکلف اور پابند نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو جا کے جو برائیاں دنیا میں ہو رہی ہیں ان جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنا فرمائی۔ لو جی، بات یہ چل رہی تھی کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے بزرگ نے، بلکہ یہی نہیں اور بھی بزرگ ہیں جنہوں نے بندے مارے ہیں، یعنی وہ کلر ہیں۔ دکھ والی بات یہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی سیدھی کرنے کی جو نا سود، وہ سیدھی نہیں تو مریض مار دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور یقین مانیے، بات یہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، لیکن مفتی راشد پہ حیرانگی یہ ہو رہی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروا کے اور کیسے بزرگوں کو یعنی کلیئر کیا جا رہا ہے، حالانکہ کہانی یہ خود انہوں نے بنائی ہے۔ یہ جو کہانی ہے نا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے مرید مار دیا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہیں کی تھی، یہ ان لوگوں نے خود بنائی ہے، ان کی طرف سے یہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اور یہ بات کی جا رہی ہے، اور حیرانگی والی بات ہے ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ صرف اپنے بزرگوں کو، بابوں کو بچانے کے لیے یہ انبیاء علیہ السلام کا حوالہ دے کر یہ اپنے بزرگوں کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، ولیوں کی توہین نہیں میں کر رہا، یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے نا، وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے، حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، قرآن کہہ رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو بندہ اللہ کے ولیوں کا انکار کرے گا وہ سمجھ لے اس آیتوں کا انکار کرے گا، کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ولیوں کو ہم ولی مانتے ہیں لیکن ولیوں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ ولی کا تعارف سننا ہے، اگر دیکھنا ہے تو سورہ، آپ قرآن پاک کھولیں، سورہ کہف پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جمعے والے دن ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، یہی ہے کہ 10-15-20 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، آپ کو ہر چیز کا علم ہو جائے گا۔ وہاں پہ بھی اللہ کے ولیوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ قرآن پاک کا نصف ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسا سمجھ لیں جہاں پہ قرآن پاک کی جوانی ہے وہاں پہ نوجوانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کے ولی ہیں۔ اب وہ اپنا ایمان بچا کے بھاگے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نکالے، تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ کی نکالیں، آپ کو جتنی بھی تفسیر نکالیں آپ کو پتہ ہوگا وہ جب نوجوان جو اللہ کے ولی اپنا ایمان بچا کر بھاگے، اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں پہ عرس لگا ہوا تھا، میلے لگے ہوئے تھے، یعنی کام ان کا ہے عرس میلے لگانا، وہ کام یہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ، وہ اپنا ایمان بچا کر بھاگے ہیں، اللہ پاک کو اتنے پسند آئے ہیں تو اللہ پاک نے بھی ان کو تھپکی دی ہے، فَضَرَبْنَا فِي آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور وہ اللہ کی تھپکی سے اتنا سوئے ہیں کہ 309 سال انہوں نے سوئے ہی گزار دی ہے۔ لیکن جب ان کو اٹھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، ہاں دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، یعنی صبح سوئے ہیں دوپہر کو اٹھ گئے ہیں۔ یعنی یہ سارا قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کے ولی سو جائے نا تو وہ 309 سال سوئے رہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، جو قرآن کے ولی ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا۔ لیکن ان کے جو آج معاشرے کے اندر دیکھے وہ کہتے ہیں جی ہمارے، آپ ولیوں بابوں کی بات کرتے ہو، جو ہمارے بابوں نے کتا رکھا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے، جو ہمارے بابوں نے بلی رکھی ہوتی ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے، جو ہمارے بابوں نے رچ رکھا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ معاف فرمائے۔ یقین مانیے یہ بات جو کر رہا ہوں یہ دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اب یہ اللہ کے ولی سو گئے تو ان کو پتہ نہیں چلا، اور یہ سوئے رہے ہیں 309 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اگر یہ 309 سال سوئے رہے ہیں تو ان کی کروٹ کون بدلتا رہا ہے؟ یعنی پنجابی میں پاسے کون پلٹتا رہا، کروٹ کون بدلتا رہا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام، میرے ولی سو جائیں تو آسمان پر بیٹھ کے مجھے ہی ان کی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں، یعنی ولی تو خود اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ میں یہاں پہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔